بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کچھ ہی روز پہلے بلوچستان میں بہت ہی خوفناک مناظر پوری قوم کے سامنے آئے، اور تقریباً اب تک کی جو معلومات ہیں اس میں 42 سے زائد سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جس میں پولیس، ایف سی، آرمی کے جوان شامل تھے۔ بہت بڑا یہ حادثہ تھا، بہت بڑا یہ سانحہ ہوا۔ اس کے حوالے سے ہم حضرت استاد صاحب سے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ بات ہوتی ہے ہمارے ہاں سہولت کاری کی، اور اس پلیٹ فارم سے مسلسل یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی ملک کی افواج وہ اکیلے کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتی، اور لڑ لیں تو جیت نہیں سکتی جب تک پوری قوم ان کی پشت پر نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ، یہ چیلنج ہمیں ایز اے پاکستانی فیس کرنا پڑ رہا ہے، ہماری افواج کو، ہماری فورسز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ جب میدان میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تنہا کھڑے ہیں۔ تو اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے، ان کچھ موضوعات پہ آج کی نشست میں بات کریں گے۔ ہمیں وقت حاصل ہے سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، حضرت استاد صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت، سب سے پہلے تو بلوچستان کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ آپ کا بلوچستان کا وزٹ بھی ہوا کچھ وقت پہلے، وہاں آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، پھر ہم نے ایک انٹرویو بھی کیا، اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور کافی اچھے اقدامات لیے گئے ہیں، اور کچھ حوصلہ افزا خبریں بھی آئیں گی۔ لیکن یہ اتنا بڑا جو 5 جولائی کو جو واقعہ حضرت دیکھا، اس میں 42 لوگ ایک حملے میں شہید ہو گئے۔ تو اتنا بڑا سانحہ ہو جانا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی لوپ ہولز باقی ہیں، ابھی بھی وہاں پہ مسائل، چیلنجز باقی ہیں۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شہداء کی شہادتوں پہ تعزیت کروں گا، ان کے ورثہ سے، وارثوں سے، ایف سی کے اور پولیس کے جو جوان شہید ہوئے ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی اس میں جام شہادت نوش کیا انہوں نے، تو ہم ان کے گھر والوں سے، پسماندگان سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت دے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تھام لے۔ اور میں یہ بھی ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاد اور شہادت فی سبیل اللہ یہ بہت بڑا رتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ہمارے دین میں سب سے بڑا اگر کسی چیز کا اجر ہے ایمان کے بعد تو وہ جہاد اور شہادت فی سبیل اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید کو 6 امتیازات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک خون کا پہلا قطرہ جب گرتا ہے، اسی سے اس کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کا ٹھکانہ آخرت میں جو جنت کا اس کا گھر، اس کی رہائش، وہ اس کو دکھا دی جاتی ہے کہ آپ یہاں آ رہے ہیں، اور جو تکلیف بظاہر محسوس ہوتی ہے تو وہ وہاں جانے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اور قبر کے عذاب سے شہید کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن جو گھبراہٹ ہوگی، فزع اکبر، اللہ تعالیٰ اس سے ان کو محفوظ رکھیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہید کو ایک تاج پہنائیں گے جو عزت کا اور شرافت کا تاج ہوگا، اور وہ اتنا قیمتی ہوگا کہ اس میں سے ایک موتی، الیاقوتۃ منہا خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک موتی پوری دنیا سے بہتر ہوگا، اتنی قیمتی اور اتنا ہوگا۔ اور 72 حوروں سے اللہ تعالیٰ ان کی شادی کروائے گا، اور اس کے خاندان کے 72 لوگوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہوگی۔ یعنی 72 خاندان کے بعد ایک شہید خاندان کے 72 لوگوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ شہید کی شفاعت سے اور اس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہوں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جائے۔ تو جس شہادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تمنائیں فرمائیں، اور جس شہادت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، تو کسی نے کہا کہ محاذ تو بہت دور ہے، تو یہاں کیسے شہادت
شہادت ملے گی. تو فرمایا کہ جب اللہ چاہے گا تو اللہ کہیں نہ کہیں سے شہادت لے آئے گا. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، جہاد کے مقاصد میں سے شہید ہونا خود مقصد ہے، جان دینا اور جان لینا. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان اور مال کے بدلے میں جنت ان سے سودا کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ خریدار ہے مومنین کی جان اور مال کا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور قتل بھی ہوتے ہیں، دشمنوں کو مارتے بھی ہیں، دشمنوں کے ہاتھوں سے شہید بھی ہوتے ہیں. تو یہ جہاد کے مقاصد میں سے. اور قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے یہاں تو ہے نا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں. اور ایک جگہ ہے مَن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب، تو وہاں شہید ہونے کا ذکر پہلے ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے پھر وہ شہید ہو جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہادت جیسے فتح اور جیت مقصود ہے اور دشمن کو قتل کرنا اور مارنا اور اس کو شکست دینا مقصود ہے، ایسی شہید ہونا بھی مقصود. تو شہادت کی اتنی بڑی فضیلت. تو میں ان خاندانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی فضیلت اللہ نے آپ لوگوں کو عطا فرمائی. پھر بلوچستان میں فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہند، فتنہ ہندوستان، ان دونوں سے لڑ رہے ہیں. اور یہ دونوں جو فتنے ہیں اس کے پیچھے انڈیا ہے، اسرائیل ہے اور وہ ممالک ہیں جو اس خطے میں اس دنیا کی واحد ایٹمی اکلوتی قوت کو خراب کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو برباد کرنا چاہتے ہیں. تو وہ خاندان بہت مبارک بات کے قابل ہیں کہ ان کے بچے یا ان کے جوان بیٹے بھائی وہ اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں جن کے سامنے یہود ہیں، ہنود ہیں، خوارج ہیں، جن خوارج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شر الخلق والخلیقہ، جو اس کائنات کے بدترین لوگ ہوں گے. شر قتلہ تحت عدیم السماء، اگر وہ کہیں قتل ہو جائیں تو آسمان کی چھت کے نیچے اس سے بدتر کوئی مردار نہیں. اور وہ لوگ جو ان کے ہاتھوں سے شہید ہوں اس آسمان کی چھت کے نیچے اس سے بہتر کوئی شہید نہیں. اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوارج مل جائیں لاقتلنہم قتل عاد، میں ان کو ایسے تہس نہس کروں گا جیسے کہ قوم عاد کو تہس نہس کیا گیا. تو جو لوگ، جو ہماری افواج، جو ہماری پولیس ان خوارج سے لڑ رہی ہے اور ان فتنہ ہندوستان سے لڑ رہی ہے، وہ فوج اور وہ مجاہدین اور وہ جوان مبارکباد کے قابل ہیں. اور قرآن حدیث کی روح سے اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم ان کو شہادت پر تعزیت بھی کرتے ہیں، مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور شہادت کی برکات وہ نسلوں تک جاتی ہیں. اور پورا پاکستان ان تمام شہداء کا ممنون ہے، احسان مند ہے، ان کا شکر گزار ہے. اور ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی جو خاندان ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازے. صاحب جو اصل سوال تھا اس کی طرف کہ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے بلوچستان کا، یہ اچانک کیسے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور ویسے حالات تو سازگار نہیں تھے اس واقعے کے لیے اور لگ رہا تھا کہ شاید صورتحال کنٹرول میں آ چکی ہے. دیکھیں اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ جنگیں جب لڑی جاتی ہیں تو جتنے بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں جنگ وہ سب حاصل ہونے چاہیے. جہاں جہاں سے بھی دشمن وار کرتا ہے اس کا سدجواب ہونا چاہیے. میں کافی دنوں سے ایک بات پہ زور دے رہا ہوں، بار بار میں نے یہاں طلبہ میں بھی بار بات کی ہے، ویسے بھی کہ پاکستان کے اندر جو سہولت کاری ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. کچھ لوگ جان بوجھ کے سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور وہ ان دشمنوں کے لیے جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، ہمارے عوام کے بھی دشمن ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. تو بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، وہاں جتنے بھی دھرنے ہوتے ہیں، جتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ قوم پرستوں کے ہوں، وہ ایک بہت بڑی سطح کی سہولت کاری ہے خوارج کے لیے، فتنہ ہندوستان کے لیے، پاکستان کے دشمنوں کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ BYC کے جب دھرنے ہوتے ہیں یا APC ہوتی ہے، اس میں جو سیاستدان تقریریں کرتے ہیں، یا مذہبی جلسوں میں جو علماء کرام کی تقریریں ہوتی ہیں، ان تقریروں کے کلپس کون شیئر کرتا ہے؟ وہ انڈیا شیئر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اکاؤنٹ جو پاکستان کے دشمن چلا رہے ہیں وہاں سے وہ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں. خوارج کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں جا کے دیکھیں وہ سارے ان کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں. اور BLA ہے،
اور جتنے بھی گروپ یہاں لڑ رہے ہیں وہ سب باقاعدہ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کو وہ پھیلاتے ہیں. اس سے ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان جلسے جلوسوں اور اے پی سی اور دھرنوں میں ہی سہولت کاری ہو رہی ہے. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ یہ سہولت کاری اتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اگر ہماری افواج بظاہر جتنا بھی زور لگا لیں تو میرے خیال میں کامیابی بہت مشکل ہے. اس لیے کہ جب آپ گوریلا جنگ جو لڑنے والے ہیں ان کے خلاف جو آپ کارروائی کریں گے، آپ کو عوام کی سپورٹ چاہیے، گھروں سے سپورٹ چاہیے، مذہبی سپورٹ چاہیے، سیاسی سپورٹ چاہیے اور حوصلے کی سپورٹ چاہیے تاکہ مورال بلند ہو. ان جلسوں میں دھرنوں میں مورال کو بہت ڈاؤن کیا جاتا ہے، حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، افواج کو بحیثیت ایک ادارے کے نشانہ بنایا جاتا ہے اور لڑنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو اوپر طنز کسے جاتے ہیں، تانے دیے جاتے ہیں. ان کو بعض فوج کے جوانوں نے کہا کہ ہمیں تو معاشرے میں جاتے ہوئے شرم آتی، جو لوگ ہمیں اتنی گالیاں دیتے ہیں تو ان میں کیسے جائیں. تو جس انداز کی ہم سوشل میڈیا پہ اپنی افواج کی حیثیت ایک ادارے کے ٹرولنگ کرتے ہیں، جتنا اس کے اعتراضات کرتے ہیں، اس پورے کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ جی اور پھر جب ہمارے جو مذہبی جو جلسے ہوتے ہیں، آج تک کوئی ایک جلسے میں کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ انہوں نے کبھی افغان طالبان کو کوئی نصیحت کی ہو؟ نہیں. ہمیشہ یہ پاکستان کی فوج نے کر دیا، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے. اس لیے میں بلا تردد اور صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو مسائل اسرائیل سے ہیں، انڈیا سے ہیں، افغانستان سے ہیں یا کسی اور ملک سے ہیں، اتنے ہی مسائل اندر سے ہیں. اور اندر جو سہولت کاری ہو رہی ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو، چاہے وہ نادانستہ طور پر ہو رہے ہو، یہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ سہولت کاری ہو رہی ہے کہ ان کی چاندی ہو گئی ہے. جو پاکستان کے دشمن ہیں، چاہے وہ خوارج ہوں، لڑنے والے، ان کو روپوشی کے لیے جگہ بھی ملتی ہے، ان کو ریکی کے لیے جگہ بھی ملتی ہے، پناہ کے لیے بھی جگہ ملتی ہے، ان کو حوصلہ بھی ملتا ہے اور ان کو فتوے بھی ملتے ہیں. اور ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان فتح ہونے والا ہے. 1 لاکھ کا مجمع، 2 لاکھ کا مجمع، پھر اس کو لوگ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ کا مجمع تھا. تو پورے 10 لاکھ کا مجمع جب اس کو مشتعل کیا جاتا ہے اور پھر نوجوان وہاں کھڑے ہو کر جس طریقے سے فوج کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، اس پورے اس سے کیا مسئلہ بنتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس پورے اس سے یہی ہوتا ہے کہ جو دشمن ہیں ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. تو جب تک یہ سہولت کاری پر توجہ مرکوز نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل ہونا بہت مشکل ہے. دوسری بات ہے کچھ مقامی مسائل بھی ہوتے ہیں. بلوچستان میں آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں جتنی بھی فوج پولیس تھی یہ زیادہ تر سرداروں کے ماتحت تھی. تو ہر سال سرداروں کو 92 ارب روپے ملتے تھے لیویز کے لیے. اور لیویز یہ وہ فورس ہے جس کو سردار خود منتخب کرتا تھا اور اپنے ہی قبیلے سے. اس کی کتنی تربیت ہوتی تھی، کتنی اس کے اندر صلاحیت ہوتی تھی، یہ سب کو پتہ ہے. اور یہ 92 ارب روپے کہاں خرچ ہوتے تھے یہ بھی سب کو معلوم ہے. تو اگر 20 لوگوں کے نام لکھوائے ہوئے ہیں کہیں لیویز میں، اس میں 4 لوگ تو ڈیوٹی پر ہیں اور باقی 16 لوگ غائب. اور جو 4 ہیں ان کی ٹریننگ، ان کے اندر جذبہ، ان کے اندر صلاحیت، اہلیت کتنی ہے. اس سے انہوں نے کچھ مدت پہلے یہ فیصلہ کیا کہ لیویز کو ہم پولیس میں ضم کرتے ہیں. اب لیویز کو اس میں تقریباً 74,000 ہے وہاں کی پولیس اور لیویز وغیرہ، اور اس کا بجٹ ہے 128 ارب روپے. تو بجٹ بھی بہت ہے، لیکن جو وہاں پولیس میں جو لوگ آئے ہیں کیا ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، ان کو تربیت ہے لڑنے؟ 30 تاریخ کو اور 5 تاریخ کو جو واقعات ہوئے اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو نہ تربیت ہے اور یہ براہ راست مختلف لیویز وغیرہ سے آئے ہیں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ بلوچستان کی جو پولیس ہے وہ لڑنے کا جذبہ رکھتی ہے، لیکن لڑنے کی پوری ان کی تیاری، ٹریننگ اور طریقہ کار یہ ابھی ان کا کرنا باقی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی حادثات ہوتے ہیں اس کے زمینی اسباب بھی ہوتے ہیں. تو وہاں جس کی بھی اس میں غفلت ہوئی ہے، چاہے وہ ان کی تربیت کے حوالے سے ہو، چاہے ان کو کمک پہنچانے کے حوالے سے ہو، کمک پہنچی نہیں پہنچی اس میں بھی بہت ساری آ رہا ہے. ایک لوگوں کی باتیں ہیں کہ انہوں نے کمک مانگی اور وہ کہتے رہے، شور مچاتے رہے اور کمک نہیں پہنچی. لیکن جو ہماری کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ ایسے بات نہیں ہے، بلکہ اس کے انہوں نے ہیلی کاپٹر بھی بھیجا تھا. بہرحال یہ ان کا کام ہے، میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا. لیکن نقصان تو ہوا، اور اس نقصان کے مجموعی طور پہ وہاں جو بھی ذمہ دار، جو بھی وہاں مسئول تھے، چاہے وہ پولیس کے ہوں چاہے وہ ایف سی کے ہوں،
وہ اس نقصان کے ذمہ دار ہیں، انہی کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا، اور آئندہ ان کو اپنی حکمت عملی کو بہتر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ افغانستان سے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ جتنا بھی یہ ہوا تھا سارے افغانستان سے آئے تھے، اور بلوچستان میں بھی جی یہ بلوچستان میں بھی ساری تشکیلات افغانستان سے ہوئی ہیں، اور میں نے اس کی تصدیق کی ہے، میں نے پوچھا ہے تو یہ افغانستان سے ان کی تشکیلات ہو رہی ہیں، اور یہ اتنا بڑا علاقہ ہے 2600 کلومیٹر، بیچ میں جو ریگ کا علاقہ ہے، جو صحرا کا علاقہ ہے، وہاں بہت آسانی سے لوگ آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اب جو سیاسی لوگ ہیں وہاں، جو مذہبی لوگ ہیں، جو قوم پرست ہیں، وہ تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو فوج کی سپورٹ کہاں ہے؟ تو ان حالات میں خود لیویز میں سے 600 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، جو باقاعدہ BLA کے ساتھ اور TTP کے ساتھ مل کے پاکستان کی FC پہ حملہ آور تھے۔ 600 لوگ گرفتار ہیں اس وقت میں۔ تو اندر سے لوگ جو پولیس کے اندر یا لیویز کے اندر تھے، وہ باقاعدہ BLA کے لیے، TTP کے لیے کام کرتے ہیں، اور جب ظاہر ہے کہ اتنے حالات میں ان کو آپ پولیس میں شامل کریں گے تو آپ کیسے فرق کریں گے؟ تو میرے خیال ہے کہ اس کی مشکلات مزید اس میں ہوں گی۔ تو یہ افغانستان سے بھرپور اس میں مداخلت ہو رہی ہے، وہاں سے تشکیلات ہو رہی ہیں، وہاں کو پیسہ دیا جا رہا ہے، جو ہتھیار ان کے ہاتھوں میں ہیں، BLA کے ہاتھوں میں، خوارج کے ہاتھوں میں، جو ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، کیا یہ بلوچستان میں پیدا ہوتی ہیں چیزیں؟ یہ وہاں بنتی ہیں؟ کیا خیر پختونخوا میں بنتی ہیں؟ تو یہ باقاعدہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ اور جتنے بھی ملک یہاں چائنا کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ سارے اس میں شریک ہیں، وہ ان کو مسلح کر رہے ہیں، وہاں سے بھیج رہے ہیں، اور بھیجنے میں 2011 سے میری ایک بات میں کر رہا ہوں، جب تک افغانستان کی بارڈر کو آپ پیک نہیں کریں گے، اس وقت تک اس فساد کو ختم نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا جہان کے دشمن جو پاکستان کے اسلام کے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے دشمن ہیں، پاکستان کی معیشت کے دشمن ہیں، وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے وہاں وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پوری ان کی قوت اور طاقت کے ساتھ، پوری سرپرستی کے ساتھ، پورے وسائل کے ساتھ، اور 2600 کلومیٹر لمبی جو سرحد ہے، اس کی باڑ کو کاٹنے کے لیے وہ کتنے بڑے پیمانے پر وہ کرتے ہیں، پھر اس کی ویڈیو جاری کرتے ہیں، اور سرحد پار کرنے کے لیے انہوں نے سرنگیں کھودی ہوئی ہیں، اور ان سرنگوں سے پوری گاڑیاں اور ٹرک نکل سکتی ہیں، اتنی بڑی سرنگیں، اور اس میں افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے وہ ان کو بھرپور سے ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کچھ مدت پہلے افغانستان سے خبر آئی تھی کہ پاکستان کی بارڈر پہ انہوں نے مورچے کھودنے شروع کر دیے۔ یہ بات درست تھی، اور اس مورچے کھودنے کا مقصد ہی یہی تھا تاکہ سہولت کاری بھی کی جائے، اور جتنا وہ پیسہ باہر سے لے رہے ہیں اس پیسے کو حلال بھی کیا جائے اور لوگوں کو وہاں تک پہنچایا جائے۔ تو یہ جنگ جب لڑی جا سکتی ہے جب کہ پوری قوم اکٹھی ہو، اور جتنے بھی خون بہ رہا ہے سب کو دکھ پہنچے، اس کا سب اس پہ تعزیت بھی کریں، دکھ بھی کریں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جوانوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ علماء کرام وہاں جا کر، محاذوں پہ جا کر، مورچوں پہ جا کر اپنے جوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو بتائیں کہ تم مجاہد ہو، تم اپنی اتنی بڑی آخرت کی اتنی بڑی کامیابی کی طرف جا رہے ہو۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا تو اس کا بہت نقصان ہوگا۔ ابھی حال ہی میں جو APC ہوئی اس کو آپ سن کر دیکھیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کے دشمن یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ باقاعدہ پاکستان کے اوپر بوچھاڑ کر رہے ہیں۔ تو ایسا صوبہ جس میں جنگ کی اتنی بڑی کیفیت ہو، ان کی لاشیں پہاڑوں پر پڑی ہوں، اور جس بے رحمی کے ساتھ وہاں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ کھڑی ایک جگہ اکٹھی ہو کر ایک لفظ بھی ان کی مذمت میں نہیں بولتی ہے، ایک لفظ بھی، سارا ان کا رخ حکومت اور ریاست اور فوج کے اوپر ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی ذاتی ہے۔ جہاں ریاست غلط کام کرتی ہے اس کو اس کا دوش دیں، بتائیں اس کو کہ تمہاری غلطی ہے، حکومت کی غلطی بتائیں، لیکن ان کی غلطی بھی بتائیں۔ تو یہ جو یک طرفہ ٹریفک ہے، اس سے دشمنوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں اور ہمارے لیے چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے افواج کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ان تمام مسائل اور کو حل کرتے ہوئے، چیلنج کو قبول کرتے ہوئے بالآخر اس پہ قابو پا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن وہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے جو آج ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، دشمنوں کو، خوارج کو۔ حضرت نے فرمایا کہ علماء بارڈرز پہ جائیں، مورچوں پر جائیں، جہاں جہاں افواج کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ اسی کے لیے ڈیوٹی کرتے ہو، آپ کرو، ہمیں آپ اس کے لیے مجبور نہیں کرو کہ ہم یہ کام کریں، ہماری دشمنی یہ کیوں بنا رہے ہو؟ ہمارے بچوں نے رہنا ہے، ہماری نسلوں نے رہنا ہے، آپ ہمیں دشمنیوں میں دھکیل دو گے اس طرح تو
جس کا کام ہے وہی کرے، فوج کا کام ہے لڑنا تو لڑے، ہمیں اس کے لیے مجبور نہ کریں. جس طرح بھی آپ نے ایک رائے دی اور آپ خود بھی اس کا عملی اظہار بھی کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں واگا بارڈر بھی آپ تشریف لے کر گئے، ساری چیزیں. تو اس سوال کا پھر کیا جواب ہے کہ ہم کیا کیوں کریں؟ ہمارے تو بچے ہیں، ہمارے خاندان ہیں، ہم دشمنیاں کیوں پالیں اپنی؟ تو یہ آپ نے کیوں اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ جو دشمن ہے ان کی سہولت کاری کریں؟ آپ ادھر تو نہیں جا رہے، کہہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری، لیکن یہ ذمہ داری کہاں سے آپ نے لے لی ہے کہ جو یہاں لڑ رہے ہیں ان کو آپ دامے درمے سخنے میڈیا کے ذریعے ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور اپنی فوج کے خلاف بولتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ ہماری فوج کو، جو ہماری فوج ہے یہ مجاہد ہے یا نہیں ہے؟ ان کی یہ ذمہ داری جہاد فی سبیل اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کا ماٹو جہاد فی سبیل اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جہاد کے لیے جیسے جان سے جہاد کرنا ضروری ہے، مال سے جہاد کرنا ضروری ہے، زبان سے بھی ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے گھروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مجاہدین کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ دوسرے لوگوں کا، ان کی حرمت دوسرے لوگوں کی ماؤں کے برابر ہو. تو ان کے گھروں کا ایسے خیال کرنا چاہیے. اگر کسی مجاہد یا فوجی کے گھر پہ کوئی بری نظر ڈالتا ہے تو یہ اتنا خطرناک ہے حدیث کی روح سے. ویسے بھی گناہ ہے، لیکن اس حوالے سے کہ ان کو ماں کا درجہ دیا گیا. اور ان 40 سالوں میں علماء کرام افغانستان نہیں جاتے رہے، معسکرات میں نہیں، وہ کون سا فرض تھا؟ وہ بھی تو جہاد تھا نا. تو آپ اس کو تو جہاد سمجھتے ہیں، اور جس فوج نے اتنی بڑا دفاع کیا ہے آپ کا، آپ ان کی وجہ سے مدرسہ چلا رہے ہیں، ان کی وجہ سے خانقاہیں چل رہی ہیں، ان کے خون کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے. اور یہ جلسے جلوس اور BYC اور دھرنے اور APC اس لیے آپ کر پا رہے ہیں کہ فوج نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے. کیا آپ عراق میں یہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ یمن میں کر سکتے ہیں؟ کیا سوڈان میں کر سکتے ہیں؟ صومالیہ میں کر سکتے ہیں؟ شام میں کر سکتے ہیں؟ لیبیا الجزائر میں کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں تو یہ اس لیے ہم بول رہے ہیں کہ ہماری فوج نے، جوانوں نے اپنا خون دے کر ہماری حفاظت کی ہوئی. تو یہ جہاد ہے، اور جہاد کے لیے جہاد میں ہمیں حصہ لینا چاہیے. اور جہاد کی فضیلت علماء کرام ہی زیادہ جانتے ہیں. تو علماء کرام کا فرض بنتا ہے کہ وہاں جا کر مجاہدین کو، اپنے افواج کے جوانوں کو بتائیں کہ تم مجاہد ہو، اور تم جو خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہو اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا قیمت ہے اور اس کی برکات کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں شہادت اور جہاد کی کیا فضیلت. فضل اللہ المجاہدین القاعدین اجرا عظیم. اللہ نے مجاہدین کو تمام بیٹھنے والوں پر فضیلت دی. تو وہاں جا کر اگر علماء کرام نہیں بتائیں گے، ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد اس امت کا ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، پھر اس کی نہ ہم فضیلت بتاتے ہیں، نہ مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بلکہ جو مجاہدین سے لڑ رہے ہیں، جو خوارج ہیں، جو یہود و ہنود کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں، جو وہاں سے ڈالر لے کر اس کو منظم کر رہے ہیں، اور ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی، میں سمجھتا ہوں، خسرت دنیا والآخرہ ہو جائے. جاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے مال سے بھی جہاد، جان سے بھی جہاد کرو، مال سے بھی جہاد کرو، زبان سے بھی جہاد کرو. تو زبان سے جہاد کیا ہے؟ جہاد کے فضائل بتانا، شہادت کے فضائل بتانا، مجاہدین کے حوصلے بلند کرنا، مجاہدین پر مال خرچ کرنے کی فضیلت بتانا. جو ہمارا ٹیکس کٹتا ہے اور وہ فوج کے اس حصے میں جاتا ہے تو اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے جہاد میں حصہ لے رہے. تو جہاں ہمیں ثواب ملنے کی امید تھی وہاں ہم گالیاں دے کر کہ ہمارے ٹیکس پہ تم پلتے ہو، اور اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. زبان کے جہاد سے بھی محروم ہیں، زبان کے جہاد سے بھی محروم ہیں، جان کے جہاد سے بھی محروم. تو مال، جان اور زبان تینوں کے جہاد سے جب ہم محروم ہیں تو ہم سے زیادہ کوئی محروم شخص بھی ہو سکتا ہے. تو صاحب نے بہت عرصے بعد افغانستان کا آج ذکر کیا ہے، تو کیا افغانستان میں اس سے پہلے کوئی صورتحال بہتر ہو رہی تھی، یا کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ بتا دوں کہ میں نے افغانستان کے بارے میں بہت صبر کیا اور بہت میں نے کوشش کی وہاں جانے کی بھی، گیا بھی میں وہاں، اور جتنے میرے تعلقات تھے میں نے پوری کوشش کی کہ وہ لوگ اس سے باز آ جائیں، کیونکہ مجھے اس کا پتہ تھا کہ ان کو افغانستان میں جو کابل فتح ہوا تھا تو وہ اس طریقے کی فتح نہیں تھی، اس کے اندر کچھ مسئلہ تھا. وہ باقاعدہ ایک ڈیل ہوئی تھی، ظاہری شکل فتح کی تھی، اس ڈیل کے نتیجے میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اس ڈیل کے نتیجے میں. اور جتنا ہر ہفتے $40 ملین وہاں ان کو ملتے ہیں، ابھی تک مل رہے ہیں. اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں ابھی بھی $40 ملین ہر ہفتے، سال کے $2 بلین صرف ایک امریکی وزارت خزانہ سے آ رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فتح ہوئی تھی یہ ڈیل ہوئی تھی، اور اس ڈیل کے کیا کچھ تھا
ظاہر ہے کہ اس میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، لیکن ہم اس کے اثرات اور نتائج کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے نتائج یہ ہیں کہ 2022 15 اگست 2022 سے پہلے پاکستان میں جو حملے تھے وہ تقریباً 0 کے قریب ہو گئے تھے۔ پاکستان کی افواج نے جانوں کا نذرانہ دے کر یہاں تک کر دیا۔ پھر پورے پاکستان نے جشن منایا کہ کابل فتح ہو گیا ہے، علماء نے مٹھائیاں تقسیم کی، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ دیکھیں طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ دیکھ، لیکن اس کو لوگوں نے سمجھا نہیں کہ یہ فتح نہیں، یہ ڈیل ہے، اور اس ڈیل میں افغانستان طالبان کو اس کے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ یہ اس پورے خطے میں فساد پھیلائیں گے اور یہ لڑائی جاری رکھیں گے تاکہ سی پیک اور جتنا بھی یہاں پاکستان کے پاس اس خطے میں جو معاشی ترقی ہونے والی ہے اس خطے کے لیے، اس کا راستہ روکا جائے۔ جن لوگوں نے 20 سال افغانستان پہ قبضہ کیا تھا وہ تو وہاں وسائل کے لیے آئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے پورا خطہ، تو انہوں نے پھر اس کا متبادل سوچا کہ اگر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی کے ہاتھ میں بھی نہ جائے۔ تو پاکستان اور چائنا اس خطے کی ایٹمی طاقت ہیں، اور یہ آپس میں ان کی زمینیں ملتی ہیں، آپس میں ان کا تعلقات ہیں، فوجی بھی، معاشی بھی، تجارتی بھی۔ تو انہوں نے افغانستان کی حکومت کو استعمال کر کے اس پورے خطے میں جنگ برپا کی ہوئی ہے۔ اس میں وہ کہیں پی ٹی ایم کو لے آتے ہیں، کہیں بی ایل اے کو لے آتے ہیں، کہیں ٹی ٹی پی کو لے آتے ہیں، کہیں سابقہ جہادی تنظیموں کے لڑکوں کو لے آتے ہیں، تو وہاں سے پیسہ بھی، اسلحہ بھی، ڈرون بھی، ہر چیز افغانستان سے دی جا رہی ہے ان کو باقاعدہ۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نے سب چیزیں مجھے معلوم تھیں، تو میں نے کوشش کی، جب میں بالکل مایوس ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ بڑی شخصیات کو جن میں علماء کرام بھی تھے ان سے بھی میں نے بات کی کہ اصل حقائق یہ ہیں۔ جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا پھر میں نے مجبوراً بات کرنا شروع کی، اور اس کو بہت برا سمجھا گیا کہ استاد صاحب کو کیا ہو گیا ہے، لیکن آپ نتائج دیکھیں، نتائج کس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 2-2.5 مہینے پہلے پھر مذاکرات کا کچھ اور چینل شروع ہوئے جن کا مجھے پتا تھا، میرے علم میں تھا کہ 2 چینل اور بھی شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی سطح پہ شروع ہوئے۔ مجھے چونکہ ان مذاکرات کا پتا تھا تو میں نے 2 مہینے انتظار کیا کہ ان مذاکرات میں جو وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کیا اس کو نبھائیں گے۔ تو اس میں تو انہوں نے بہت وعدے کی، لیکن اندر سے مجھے اطلاعات تھیں یہ نہ صرف یہ کہ ان کے وعدوں کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان مذاکرات کی وجہ سے جو قندھار میں جو پوری انتظامیہ، جو با اختیار لوگ ہیں قندھار کے، وہ اتنے سخت ہیں اس معاملے میں کہ وہ کسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ جو پاکستان سے مذاکرات جی کرنے جی والے تھے ان کو گرفتار کر جی، ان کے طالبان کے جو حضرات، لوگ تھے۔ ہاں طالبان کی بڑی سطح کے وہ لوگ جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے تو وہ ان کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ 2-2.5 مہینے سے مزید حملے زیادہ تیز ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے تقریباً 2-2.5 مہینے کے بعد آج پھر میں نے آپ سے بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے اسباب ہوں گے ان حالات کے خراب ہونے کے، لیکن یہ کہ افغانستان سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایران کے ایک وفد ان کا قندھار گیا تھا، اور انہوں نے طالبان کی جو انتظامیہ ہے قندھار میں ان سے ملاقات کر کہا کہ ہمارے حالات خراب ہیں، اب ہم بی ایل اے اور ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اب ہم آپ کے تھرو سپورٹ کریں گے۔ تو ابھی ایران کی جو امداد ہے وہ بھی قندھار کے تھرو آ رہی ہے، اور اس کے بعد اس وفد کے بعد جو ماہرین کا وفد تھا، اس کے بعد سنی علماء کا ایک وفد وہاں سے بھیجا گیا۔ مجھے جو علماء اس میں گئے تھے مجھے اس کے نام بھی معلوم ہے۔ ایران سے؟ ہاں جی، ایران سے، وہاں کی حکومت نے بھیجا تھا، ظاہر ہے کہ تو وہاں بھی تو ہر قسم کے لوگ اس میں لوگ ہیں۔ تو ان علماء نے وہاں جا کے بتایا کہ ہم پاکستان سے بہت زیادہ تنگ ہیں، اور یہ بالکل آپ لوگ سپورٹ کریں، اور ہم ہر اعتبار سے اس کو صحیح سمجھتے ہیں، تو آپ لوگ سپورٹ کریں۔ تو وہ مذہبی علماء جو وہاں سے گئے تھے ایران سے، انہوں نے بھی افغان طالبان کو، ٹی ٹی اے کو کہا کہ آپ لوگ سپورٹ کریں بی ایل اے کو اور ان کو ٹی ٹی پی وغیرہ۔ تو اس لیے مجھے پھر دوبارہ خیال ہوا کہ مجھے اس میں بولنا چاہیے، اگر کوئی اثرات ہوں کہیں مذاکرات کے یا ان وعدوں کے، تو ان لوگوں کو تو معلوم ہو سکتے ہیں جو حکومت کے لوگ ہیں یا ہمارے اداروں میں کچھ لوگ ہیں، لیکن مجھے براہ راست وہاں سے پتہ ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، ان کے معسکرات اور ٹریننگ سینٹر کہاں ہیں۔ یہ 400 بستر ہسپتال جو افغان کابل کا جو بڑا وہ ہے، وہاں انہوں نے ایک بڑا حصہ ٹی ٹی پی کو دیا ہوا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ہسپتال پہ تو حملہ نہیں ہوگا، تو اس حد تک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ ہو رہی ہے، تو اس لیے مجھے مجبوراً بولنا پڑا۔ حضرت ابھی ضمناً تو کچھ بات ہماری ہو گئی ہے، لیکن ابھی قصور کے اندر پھول نگر میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بڑا جلسہ ہوا، بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک تھے۔
اس میں بہت زیادہ یعنی ایک پہلے بھی وہ غصے میں ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ عوام میں اس کا بہت رد عمل ہے، عام لوگ اس پر بہت بات کر رہے ہیں، بہت غم و غصہ ہے، اور مولانا کے الفاظ بظاہر اگر سنے جائیں تو ہیں بھی ایسے کہ ان پر ظاہر ناراضگی ہونی بھی چاہیے، خاص طور پہ جس کے گھر میں شہید ہے، جو سرحد پہ غازی کھڑا ہے، اس کے لیے تو بڑے ہی وہ، تو آپ نے بھی یقیناً وہ گفتگو سنی ہوگی، تو آپ کا کیا تاثر ہے اس پہ اور کیا تجزیہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور جنگ بھی ایسی ہے جس کو کنٹرول کرنا، جس سے لڑنا بہت پیچیدہ ہے، اور اس مشکل وقت میں جنگ جو ہے وہ قومیں لڑتی ہیں، فوجیں نہیں لڑتی۔ تو جیسے ہم نے معرکہ حق اور بنیان و مرصوص لڑا تھا اکٹھے ہو کر، تو یہ بھی ہمیں اکٹھے ہو کر لڑنا چاہیے۔ اور ایسی جنگ کی حالت میں جب کہ مختلف گروپ یہاں لڑ رہے ہوں اور ان کو باہر سے سپورٹ مل رہی ہو ہر سطح کی، ایسے وقت میں اپنی افواج کے خلاف بولنا یا اپنے جو نوجوان وہاں جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو اس کے اوپر ضرور اس کی وضاحت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا جو رد عمل دونوں طرف سے، ایک تو فورسز کے جو لوگ ہیں ان کی بہت حوصلہ شکنی ہوئی ہے اس میں، کہ ہم کیا جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، کیا وہ 70-75 ہزار اور 1 لاکھ کے لیے جانے دے رہے ہیں؟ اور مولانا جیسی بڑی شخصیت کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا، اس سے لوگوں کو بہت حوصلے ٹوٹے ہیں، فوج کا مورال بہت اس سے ٹوٹا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو اس کی تلافی کرنی چاہیے، اور یہ کہنا یا یہ سمجھنا کہ چونکہ وہ تنخواہ لیتے ہیں اس لیے وہ کوئی احسان نہیں کر رہے، تو تنخواہ تو شیخ الحدیث بھی لیتا ہے، صدر مدرس بھی لیتا ہے، محتمم بھی لیتا ہے، سارے مدارس کے اساتذہ بھی لیتے ہیں، تو کیا تنخواہ لینے کی وجہ سے حدیث پڑھانے کے اجر میں کمی ہو جاتی ہے؟ نہیں ملتا ہے، وہ محدث نہیں کہلائے گا، وہ عالم نہیں کہلائے گا۔ اور کیا خلفائے راشدین نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مجاہدین کے لیے باقاعدہ ماہانہ مقرر نہیں کیا تھا؟ کیا قرآن حدیث میں مجاہدین کے لیے غنیمت کا ذکر نہیں؟ جیسے مدارس میں تنخواہ لینے سے نماز پڑھانے کا، خطبہ دینے کا، تقریر کرنے کا، بخاری شریف پڑھانے کا، تفسیر قرآن حدیث پڑھانے کا اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہم پھر بھی ماشاءاللہ ایک محدث بھی اور ایک عالم بھی، تو ایسی اگر مجاہد کا وظیفہ بندھا ہوا ہے حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، جس کا آغاز قرآن حدیث میں ہوا، وہ غنیمت کا جیسے میں نے ذکر کیا اور صحابہ کرام خلفاء راشدین نے ذکر کیا، اس کی وجہ سے ان کے جہاد کو جہاد نہ ماننا یا ان کی شہادت کو خدا نخواستہ مشکوک قرار دینا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو فوج ہیں، جو قربانیاں دے رہی ہیں اس وقت میں، وہ دنیا کی بہترین فوج ہے، اور جب سے پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کا ایک ذمہ داری ملی ہے، تو ہماری افواج، ہماری فوج، وہ نہ صرف پاکستان کی حفاظت کرتی ہے، پاکستان کے مدارس کی حفاظت کرتی ہے، پاکستان کے عوام کی حفاظت کرتی ہے، اب ہماری فوج حرمین شریفین کی محافظ بھی ہے۔ تو جو فوج محافظ حرمین شریفین ہو اور اس کے نوجوان، اس کے جوان اور افسر وہ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں خوارج کے مقابلے میں، یہود و ہنود کے مقابلے میں، محاربین کے مقابلے میں، مفسدین کے مقابلے میں، قوم پرستوں کے مقابلے میں، ان جوانوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہوگی، اور ان کا شہادت، ان کا خون کتنا قیمتی ہوگا۔ جس خون کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیں، اس خون کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک نامناسب انہوں نے گفتگو کی ہے، اور ان کو چاہیے کہ اس سے رجوع کریں، اس کی وضاحت کریں، اور کم از کم اتنی وضاحت کریں جس سے فوج کا مورال، فوج کے بارے میں جو تاثر گیا ہے، اس کی تلافی ہو جائے۔ اسی میں 2-3 باتیں اور بھی کہوں۔ قصور کا جو جلسہ ہوا ہے اس کے حوالے سے میں نے اس میں ساری تقریریں سنی ہیں، جس تیز و تند لہجے سے وہ تقریریں کی گئی ہیں، بہت ہی اس انداز سے، اس میں ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں میں سب سے بہتر صوبہ امن امان کے حوالے سے، عوام کی خدمت کے حوالے سے، وہ پنجاب کا صوبہ ہے۔ تو اگر قصور میں آ کر بھی نوجوانوں کو آپ یہ مشتعل کریں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو خوارج 2 صوبوں کو انہوں نے تو بالا کر رکھا ہے، آپ اس فتنے کو آپ پنجاب میں بھی لانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں تمام جتنے بھی خطیب حضرات ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے آپ اپنے اوپر بھی رحم کریں،
اس ملک پر بھی رحم کریں. آپ لوگوں کو، نوجوانوں کو اتنے بڑے پیمانے پہ جو آپ مشتعل کریں گے تو ان کے پاس لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. وہ بالآخر خوارج کی طرف جائیں گے، وہ قوم پرستوں کی طرف جائیں گے، وہ ریاست سے لڑیں گے. اور آج کل لوگوں میں تحمل برداشت ویسے ہی ختم ہو گیا ہے، تو جتنا آپ لوگوں کو پمپ کر دیتے ہیں نعرے مار مار کے اور تیز و تند ڈائلاگ کر کے، بڑی اونچی اونچی باتیں کر کے، تو اس جو آج کا نوجوان ہے اس کے پاس کیا راستہ بچتا ہے سوائے اس کے کہ وہ مرنے مارنے پر تل جائے. اور اسی میں ایک حدیث بیان کروں گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وکلت الفتنۃ بثلاث، کہ قرب قیامت میں فتنہ جو ہوگا وہ اس کا منبع اور چشمہ 3 لوگ ہوں گے. 3 لوگوں سے فتنے پھوٹیں گے. بالحاد النحریر الذی لا یرتفع الیہ شیء الا قمعہ بالسیف، وہ جذباتی عالم جو ہر چیز کو قوت اور طاقت سے ختم کرنا چاہے. تو یہ جو جذباتی تقریریں ہوتی ہیں اس نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ قوم پرست ہوں، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں. دوسرے نمبر پہ والخطیب الذی یدعو الیہ، وہ خطیب جو باقاعدہ اس فتنے کی دعوت دیتا ہو، اس سے بھی فتنوں کے چشمے پھوٹیں گے. والسید المذکور، اور ایسا سردار جس کا چرچا ہو دنیا میں، بہت مشہور آدمی ہو. یہ 3 لوگ فتنوں کا مرکز ہوں گے، فتنے اٹھیں گے وہاں سے. تو میں یہ تقریریں سنتا رہتا ہوں، لیکن جس جذباتی کیفیت میں اس وقت میں نہ بولنے والے کا ہوش صحیح ہوتا ہے نہ سننے والوں کا، اور اس سے جو رزلٹ آتا ہے، جو نتیجہ آتا ہے، وہ ایک جب آپ نے چابی بھر دی ہے تو ظاہر ہے کہ اتنی دیر تو چلے گی نہیں وہ چابی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو ایک امن کے طور پر ہمیں ایک مرکز بنانا چاہیے، اور وہاں سے خیر ہم بلوچستان بھی لے کر جائیں اور ہم خیر پختونخوا میں بھی لے کر جائیں، کیونکہ وہاں بہت سارے کام کر سکتے ہیں. وہاں پولیس متحرک ہے، حکومت متحرک ہے، پورے کام ہو رہے ہیں وہاں. لیکن اس قصور کے جلسے کا جو سب سے منفی پہلو میرے نزدیک وہ یہ کہ ایک پرامن علاقے میں لوگوں کو مشتعل کرنا، یہ بالکل ناقابل قبول ہے. دوسری بات یہ کہ مدارس کے طلباء اور اساتذہ اس میں شریک ہوئے، اور ایک طرف تو وہ عام لوگ ہیں جو اس بات سے بہت ناراض ہیں، اور دوسری طرف مدارس کے طلباء ہیں جس پہ خوش ہو کر نعرے لگا رہے ہیں. آپ اس سوسائٹی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ایک طرف مدرسوں کے خلاف ماحول بن رہا ہے، علماء کے خلاف ماحول بن رہا ہے، اور دوسری طرف نوجوان جن کا ذہن بالکل وہ ہے تو وہ مشتعل ہو رہے ہیں. اور جب یہ اتنی بڑی تعداد میں مشتعل لوگ ہوں گے نوجوان، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ خوارج کی نرسری بنیں گے، یہ قوم پرستوں کے لیے کام آئیں گے پھر. اور یہی بچے، یہی طلباء، یہی اساتذہ جب فیس بک استعمال کریں گے تو اس فیس بک میں کس کو شیئر کر رہے ہوں گے، کس بیانیے کو چلا رہے ہوں گے، اسی بیانیے کو چلائیں گے. اس سب کے ہوتے ہوئے ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہاں یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. ہم خود ذریعہ بن رہے ہیں، چاہے وہ دانستہ طور پر ہو نادانستہ طور پر. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی تقریروں میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہم اپنے طلباء کو، مدارس کے طلباء کو ایک اچھی تعلیم دیں، ریاست کے بارے میں بتائیں، اور اپنی ریاست کی حفاظت کے حوالے سے ان کو ہم تلقین کریں تاکہ وہ غلط استعمال نہ ہو سکے. اور ہماری ان جذباتی تقریروں کی وجہ سے باہر کی دنیا جو پاکستان اسلام اور ایٹمی طاقت کی دشمن ہے، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں قوم پرست بھی ہیں، جذباتی مذہبی لوگ بھی ہیں، اور سیاسی مفادات کے سیاسی لیڈر بھی ہیں. اور یہاں پھر اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہوں گے، حکومتوں میں ہوں گے، بیوروکریسی میں ہوں گے، فوج کے اندر بھی لوگ ہو سکتے ہیں. کتنے فوجی پکڑے گئے ہیں جو کسی کے لیے کام کر رہے تھے. تو ان حالات میں ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان بچوں کو، طلباء کو ہم وہ ذہن نہ دیں جس کا ہمیں، ہمارے ملک کو، ہماری جانوں کو، عزت، جان مال، عزت کو نقصان ہو. تیسری بات میں ایک اور یہ کہنا چاہوں گا، جو اسی قصور والے جلسے اور اس قسم کے جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں، کہ اس قسم کے جلسوں کی وجہ سے جو ریاستی ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، وہاں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ مدارس ہی ذمہ دار ہیں ساری فساد کے، قتل و غارت گری کے. یہیں سے سارے فتوے دیے جاتے ہیں، یہاں سے سارے ذہن بنایا جاتا ہے، یہاں لوگوں کو مشتعل کیا جاتا ہے، یہیں لوگ پناہ لیتے ہیں. اور جس کو پکڑا جاتا ہے وہ کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، مفتی نور ولی ہے، حافظ گل بہادر ہے، مولوی فقیر محمد ہے، اور مفتی سعید اللہ ہے، اور فلاں فلاں جتنے بھی لوگ ہیں سارے. تو یہ بات آپ جب اتنی بڑی سطح پہ اور مدارس کے طلباء میں جب یہ بات کریں گے، اس کا رد عمل براہ راست مدرسوں پہ ہوگا. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا علماء کرام سے اور مذہبی جماعتوں سے کہ اپنی سیاسی جو کمپین ہے اس کو الگ رکھیں اور مدارس کے تعلیمی نظام کو الگ رکھیں. اس مدارس کے اس تعلیمی نظام کو ہمارے اکابر نے اتنی بچا کے یہاں تک پہنچایا ہے، اس کو خراب نہ کریں. آپ کو پتا ہوگا کہ جمعیت علماء ہند جب قائم ہوئی تو جمعیت علماء ہند میں یہ شروع سے شرط لگائی تھی کہ جمعیت علماء ہند اپنا کوئی آدمی، کوئی کینڈیڈیٹ
انتخابات میں نہیں کھڑا کرے گی. یعنی ہندوستان میں جمعیت علماء ہند کا کوئی آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے، کیونکہ الیکشن لڑنے کی وجہ سے وہ مدارس پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں، مدارس کے اوپر. تو اس لیے اور پھر پاکستان میں جس طریقے سے ایک نظام بنا کہ ہم اپنے مدارس کو سیاسی اس سے دور رکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جتنے جلسے ہو رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو رہے ہوں، تقریریں ہو رہی ہیں، چاہے خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے وہ سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو، اس کا نزلہ خدا نخواستہ مدرسوں پر گرا تو ہم علماء ہی ذمہ دار ہوں گے اس کے. اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ نے خود مجھے بتایا حرم شریف میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو کوئی بھی جمعیت علماء ہند کا آدمی نہیں لڑتا تاکہ مدرسوں پر یہ نزلہ اس میں نہ گرائے. تو آج جس طریقے سے سیاست اور مدرسے کے نظام سارے اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا نقصان ہمارے مدارس کو جو بہت غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو یہ فضیلت عطا فرمائی. اندلس میں بھی حالات خراب ہوئے اور کیا نتیجہ ہوا. آپ وسطی ایشیا میں دیکھیں، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمانستان، داغستان اور جتنے بھی علاقے تھے، آج وہاں دین کہاں ہے. اور اس خطے میں بھی یہی حالات خراب ہوئے، یہی انگریز یہاں آئے، لیکن ہمارے اکابر کی اس حکمت عملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں مدارس کو، علوم وحی کو، قرآن حدیث کو محفوظ رکھا. آج الحمدللہ ہم یہاں کر رہے ہیں. تو ایسی غلطی ہم نہ کریں کہ ہم ریاست کے مقابلے میں نوجوانوں کو کھڑا کر دیں اور ان کو مزاحمت کی تلقین کریں، یا ایسے ان کو ہم ڈائیلاگ ماریں، ایسے نعرے لگائیں جس سے نوجوان جو ہے وہ ریاست سے لڑنے کے لیے، اور پھر اگر ایسی ہم صورت اختیار کرتے ہیں جس سے ریاست مخالف بیانیہ کو تقویت ملتی ہے، اور اس آپ کے کلپ کو، آپ کے بیان کو را کے لوگ، انڈیا کے اکاؤنٹ اور ٹی ٹی پی کے لوگ، خوارج اور بی ایل اے، قوم پرست اور پاکستان کے دشمن اس کو شیئر کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں. اس لیے میرا یہ اس میں مشورہ ہے کہ جو اگر کسی جنرل نے الیکشن چرایا ہے اس کے خلاف بولیں، نام لے دیں بے شک اس کو، مجھے اس پہ وہ نہیں ہے، لیکن ایک پوری فوج کے خلاف بیانیہ دینا اور جوانوں کے خلاف جو نذرانے پیش کر رہے ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور شہداء کے بارے میں ان کا مذاق اڑانا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہی بچے، یہی طلباء جب فیس بک پہ جاتے ہیں تو کسی شہید کی اگر تصویر آتی ہے تو اس کے نیچے کس قسم کا اس کا استہزاء ہو رہا ہوتا ہے. تو جو قوم اپنے محافظین کا مذاق اڑائے، اپنے شہداء کا مذاق اڑائے اور ان کی شہادت کو ایک مشکوک قرار دے، تو ظاہر ہے کتنی بڑا جرم ہے یہ، کہ جب آپ دونوں چیزوں کو گڈمڈ کریں گے کہ سیاسی اپنے بیانیے کو اور مدارس کے بیانیوں کو جب آپ گڈمڈ کریں گے، تو جہاں ریاستی اداروں اور حکومت کی طرف سے ان مدارس کو نقصان ہوگا، وہاں جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کو بہت کیش کروائیں گے اور آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. اس لیے شروع سے یہ بات طے تھی کہ مدارس کا سیاسی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں اسی پر ہمیں قائم رہنا چاہیے. اگلے جو ہماری نشست حضرت ہوگی اس میں آپ سے اسی حوالے سے ایک کاؤنٹر سوال ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ہمیشہ ایک چیز کی بات فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے 2 حصے، دعوت، سلطنت، اور اگر ہم ایک چیز کو لے کر چلیں تو دوسری چیز کو اکثر چھوڑ دیں تو رہبانیت والی بات آپ کرتے ہیں، سیکولرزم والی. تو یہاں جو بات ہے کہ یہ مدارس الگ، اس سیاست کو الگ، تو وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اس پر ہم چاہیں گے کہ تفصیل سے تھوڑی سی آپ سے رہنمائی لیں کہ اس میں کیا فرق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ تو دونوں کا مجموعہ ہے، ظاہر ہے سیاست بھی ہے، دعوت بھی ہے، تو اس کو کیسے ہم فرق کریں گے اس میں؟ تو وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ سے سوال کریں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی تھے، آپ حکمران بھی تھے اور آپ سپہ سالار بھی تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاست اور فوجی قوت جمع ہو سکتی ہے. اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، یہ نشستیں ہماری انشاءاللہ مستقل آپ کی خدمت میں آئیں گی. اب آپ کے کوئی سوالات ہوں آج کی نشست کے بعد تو ظاہر ہوں گے، تو وہ سوالات آپ لکھیں. سوال ہو تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ان کو بھی شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خیال رکھیے اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.